أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأخصار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. اور ڈرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دیکھنے والے تمامی ناظرین کو دنیا بھر میں جہاں بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہو، تمامی ناظرین اور یہاں بیٹھے تمامی حاضرین اور سامعین کو اس سحر کی اوقات کے اندر جو سکون رمضان خصوصی نشریات ہے، اس میں عقیدت بھرا، محبت بھرا آپ کے میزبان بلال خان اور شائستہ شہزاد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ. شائستہ، بہت خوبصورتی سے جو 2 سے 3 دن کا عرصہ گزرا ہے اور سحر کے اوقات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت مختلف یہاں پر لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. بذات خود میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا جائے اور
یہ پیغام دیا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو عربی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ترجمہ جب پڑھ کر سنایا جا رہا ہوتا ہے تو آج ہم نے جو آل عمران کی یہ آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف غور دلایا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی قسم کی خاطر رمضان کریم میں سحر کے اوقات کے اندر استغفار کرتے ہیں. اور یہ سحر کے اوقات ہیں, سحری کا وقت ہے, گھروں کے اندر سحری اس وقت بنائی جا رہی ہوگی, اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر مصلی کے اوپر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ اوقات ہیں جو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر یہ چیزیں پریکٹس کی جا رہی ہیں. بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ماحول. اور بلال ابھی تو آغاز ہے ماشاءاللہ رمضان کا, اور جس طرح سے آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی, کلام پاک پڑھا, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ روزانہ اس کو کنٹینیو کریں. اتنی خوبصورت آواز ہے, اتنی اچھی ادائیگی ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو پریکٹس بنائیں اور یہیں سے اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں, اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں, رونقیں عطا فرمائیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں پر بڑے قابل شخصیات ہوتی ہیں, علماء کرام یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ثنا خان سرکار یہاں پر موجود ہوتے ہیں, مفکرین, محدثین, مصنفین, تمام لوگ یہاں اس جو پلیٹ فارم ہے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ان کے درمیان بیٹھ کر یہ سعادت حاصل کرنا یہ ایک بہت ہی میرے لیے باعث فخر کی بات ہے. بے شک, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے ادائیگی کی, اور جتنے بھی ظاہر ہمارے مہمان ہیں وہ یقینی طور پر بلال کی آن ایئر تو تعریف کرتے ہی ہیں, لیکن آف ایئر بھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تبادلہ خیال مختلف موضوعات پر چل رہا ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. یہ آپ سب کا حسن نظر ہے. اور ہم آج یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ آج ہم جس موضوع کے اوپر خصوصی طور پر بات کرنا چاہیں گے کہ جیسے کہ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں, تلاوت کی, اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں, اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں, ماہ بابرکت کے اندر جو رحمت کا, مغفرت کا, جنت حاصل کرنے کا اور دوزخ کی آگ سے نجات کا یہ مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر ہم کون کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں. تو آج کا جو خصوصی ٹاپک ہے روزہ رمضان سے منسوب ہے, اور روزے کے اندر کون کون سی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جانے انجانے کے اندر جس سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کوشش یہ ہوگی کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو کالرز ہیں وہ نمبر بھی ہمارے چل رہے ہوں گے, تو لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں روزے سے متعلق کہ روزہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے, کن کن ایام کے اندر آپ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہیں, یا پھر جو مرد حضرات ہیں یا پھر جو خواتین ہیں روزے کے اندر کتنی رعایت, سفر کی بات کی گئی ہے, کون سی چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلال بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بس کہیں سنی ہے, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اوتھینٹسٹی ان کی نہیں ہوتی. تو ظاہر علماء کرام, مفکرین ہمارے ساتھ جب ہوتے ہیں, مفتی حضرات, تو ہمارے پاس بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہم ان سے جانیں, پوچھیں, اور اپنے علم میں بھی اضافہ کریں, اپنے دیکھنے والوں کے علم میں بھی اضافہ کریں. اور وہ جتنی بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور ان کی ظاہر قیاس رائیاں ہوتی ہیں, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ دم توڑ جاتی ہیں. تو پھر ایک صحیح علم جو ہے اپنی روح کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع پھر ملتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بالکل ایسے ہی بات ہم جاری و ساری رکھیں گے. ثنا خان سرکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر کے اندر. لیکن شائستہ, ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں, ہم آغاز کرتے ہیں اس سحر کی ٹرانسمیشن کا روحانیت کے سفر سے نا, تو روحانیت کے سفر کے اندر ہم اس موضوع کو زیر بحث لے کر آتے ہیں, اس کی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ذکر و اذکار کی جو محفل ہوتی ہے کہ ذکر کون کون سے ضروری ہیں, اور کون کون سے ایسے ذکر ہیں جو اپنی زندگی کے اندر آپ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں انہیں. تو آج میں ایک چھوٹا سا تحفہ ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو حاضرین ہیں, اور جو خاص طور پر دیکھنے والے ناظرین اور سامعین ہیں. ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا تھا. اس فیڈ بیک نے کہا کہ تنگ دستی کے لیے اور مفلسی سے بچنے کے لیے, اور جو اس وقت معاملات ہیں ملک کے, معاشی صورتحال ہے, 30-40 ہزار روپے کے اندر جس طرح سے لوگ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, اور بہت تیر مار کر 50,000 روپے تک کی نوکریاں کر رہے ہیں, کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے, بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, اور پھر زوجہ محترمہ بھی ساتھ ہیں, پھر اس کے بعد والدین کرامی بھی ساتھ ہیں. ان تمام لوگوں کو لے کر چلنا, اور پھر اس کے بعد اگر مہینے کے آخر کے اندر
کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر ہم خوش ہونے کے بجائے یہ سوچتے ہیں کہ اس مہمان کے لیے خاطر تواضع کیسے کریں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مہمان ہے نا یہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. مہمانوں کے آنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق کے اندر فراوانی آتی ہے. تو ایک وظیفہ میں آپ کی اجازت سے بتانا چاہوں گا کہ جو ایک وظیفہ ہے جو میری زندگی کا خود بھی آزمودہ وظیفہ ہے کہ میں خود بھی کرتا ہوں روزانہ، فجر کے اوقات میں بھی اور عصر کے اوقات میں بھی، یعنی کہ دونوں ایسے اوقات کے اندر جس میں وقت تبدیل ہو رہا ہے، رات چھٹ رہی ہے اور صبح کا نور پھیل رہا ہے، اور وہاں عصر کے اوقات کے اندر جو دن ہے وہ ڈھل رہا ہے اور رات کی تاریکی کے اندر بدلتا چلا جا رہا ہے. ان دونوں اوقات کے اندر دونوں نمازوں کی ادائیگی کے بعد اگر آپ اول و آخر تین دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں آپ، اور آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک دفعہ ہو گیا، اس کو 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. یقین جانیے میرے اور آپ کے رب کی قسم، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو 7 جہانوں کو 7 دنوں میں پیدا کر سکتا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں بھی ایک سیپی کے اندر جو شے موجود ہے اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، جو آسمان کی بلندیوں کے اندر بھی جو شاہین اڑ رہا ہے اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، جو کائنات کے ہر ذرے ذرے کے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، جس نے آپ کے اور میرے ماں باپ کو پیدا فرمایا، جو آپ کی اور میری اولاد کو بھی پیدا فرمائے گا، اس رب کعبہ کی قسم کہ یہ آزمودہ میرا وظیفہ ہے. اگر اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی، زندگی کے اندر سیلریز وہی ہوں گی، تنخواہ وہی ہوگی، برکت مل جائے گی. برکت، بالکل. بہت خوبصورت. آپ اس کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ اول آخر درود و شریف کا اہتمام کرنا ہے. تین دفعہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ یعنی کہ تسبیح جو ہوتی ہے وہ 100 دانوں کی ہوتی ہے، 100 دفعہ آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں. یہ سب 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ایک میں آپ توبہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک دفعہ ہو گیا، اس کو آپ نے 100 دفعہ لے کے چلنا ہے. آپ مجھے کال کر کے ضرور بتائیں گے، آپ مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں گے کہ زندگی کے معاملات کیسے حل ہو گئے آپ کے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سب کی تنگ دستیوں کو، مفلسی کو، پریشانیوں کو ضرور دور کریں. اور ظاہر ہے جو آپ نے بتایا ہے یہ بھی آپ ضرور کیجیے گا اور پھر ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اسٹوڈیوز میں بلال ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم ان کا بھی تعارف جی میں اسی طرف بڑھنا چاہوں گا کیونکہ ثنا خان سرکار ہیں اور سرکار کی مدح سرائی ہے، تو اس کے اندر ہم بلا کسی تاخیر کے ان خوبصورت شہزادوں کا تعارف کرانا چاہیں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ وہ نعمتیں ہیں آپ کو اور مجھے رب باری تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم 30 کے 30 دن اس کا نام، اس کے محبوب کا نام، محبوب کے آل کا نام، اہل بیت کا نام اس قدر تواتر کے ساتھ لیں کہ ہماری زندگی کہیں نہ کہیں بھی جاری ہوگی، ٹھہر جائے گی اور مغفرت یا نجات ہو جائے گی. میرے جو پیارے سے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں. ثنا خان سرکار ہیں، میرے دائیں جانب جو ہے محمد مزمل اشرفی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور بائیں جانب جو ہے محمد شعیب نقشبندی موجود ہیں. ثنا خان سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں عشاق کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے. میں ہمیشہ یہ ورڈ کہتا ہوں، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ جملہ نا، کیونکہ آپ کسی سے بھی عشق کریں، میرا عشق آقا سے ہے، آخر الزماں سے ہے، خاتم النبیین سے ہے، سرور کونین سے ہے، اور میرا عشق جو ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے. تو مجھے ان لوگوں سے مل کر ان کے پاس بیٹھ کر خوشی ہوتی ہے جو عشاق کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں چاہوں گا پہلے آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ آپ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. ثنا خان سرکار ہیں آپ، سرکار کی مدح سرائی میں چند اشعار جو ہماری نظر کیے جائیں اور سامعین کی اور حاضرین کی بھی نظر کیے جائیں. جی مائک پلیز. تھینک یو. یہ مائک چیک کر لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا وعلی محمد. بہت خوبصورت کلام میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. فرماتے ہیں ہاں کہ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں
نعمتیں بے بدل مدینہ ہے کہ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے اور ان کی آمد کا فیض ہے مقام ان کی آمد کا فیض ہے مقام ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے اور ضبط جذبات لازمی ہے یہاں ضبط جذبات لازمی ہے یہاں اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے اور شعر دیکھیں کہ اہل مکہ نے جو کیا سو کیا اہل مکہ نے جو کیا سو کیا ان کا رد عمل مدینہ ہے ان کا رد عمل مدینہ ہے اور عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے اپنی عادت بدل مدینہ ہے اپنی عادت بدل مدینہ ہے اور دیکھیں بات کتنی خوبصورت ہے اور گرد رہ جھاڑ نیکی سوچتا ہے شاعر بات کر رہے ہیں مدینے کی مٹی کی اللہ اکبر کہ اللہ گرد رہ جھاڑ نیکی سوچتا ہے اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے اور گر نہ جائے زمین پر اے آج گر نہ جائے زمین پر اے آج اپنے آنسو نگل مدینہ ہے اپنے آنسو نگل مدینہ ہے نعمتیں بے بدل مدینہ ہے ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मुज़म्मिल, बहुत खूबसूरत नात। माशाल्लाह से मुज़म्मिल आपने जो समा बांधा है और रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब आक़ाइद जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हम जब बढ़ते हैं और उनके क़सीदे पढ़ते हैं तो क्या खूब कहा है, चूमा है क़ुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रुकाब, शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमत दारैन का। अल्लाह अकबर, सुभान एक छोटे से वक्फे की तरफ हम बढ़ेंगे और वक्फे के बाद सना खान सरकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे और कुछ उलमाए कराम भी हमारे साथ होंगे और आलिमा भी हमारे साथ आज होंगी और हम रोज़े के मकरू होने पर भी गुफ्तगू टॉपिक करेंगे बिलाल ने बता दिया। किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरू हो सकता है। जी शायद सकून रमज़ान में आप हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।